حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل گزرے، امام گزرے، ولیوں کے امام گزرے، جن کی شان یہ تھی، جن کا مقام یہ تھا۔ ایک دن کشتی میں جا رہے تھے، ذوالنون کیوں کہتے ہیں ان کو؟ مچھلی والا، نون سے مراد مچھلی، مچھلی والا۔ ذوالنون مصری کو مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں، ایک دن آپ کشتی میں تشریف لے جا رہے تھے، بہت سے لوگ بیٹھے کرایے کی کشتی تھی، دوسرے کنارے پہ جانا، وہاں ایک تاجر بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر وہ موتیوں کی تجارت کرتا، بڑے قیمتی موتی اس کے پاس ہوتے تھے۔ اس نے جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے موتیوں میں سے کچھ موتی کم تھے۔ اس نے تمام کشتی والوں پر نظر ڈالی، اس نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے فقیر ذوالنون، اس زمانے ذوالنون نام نہیں تھا، کہا یہ جو فقیر ہے اس نے چوری کی، چوری کا دم لگا، کیونکہ فقیروں کے حال تو ایسے ہوتے ہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، ان کا ظاہری حال تو ایسا ہوتا ہے، ظاہری کپڑے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ کسی دروازے پر چلے جائیں تو لوگ ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیں، کون آ گیا فقیر؟ لیکن سرکار نے فرمایا ان کی حیثیت کو تم نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ حضرت ذوالنون مصری یہی شان تھا، جب الزام لگا آپ کے اوپر، آپ کے دل کو صدمہ ہوا، اللہ کے ولی تھے، وہ کہاں چوری کریں گے؟ افسوس ہوا کہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میری صفائی کروا دیں۔ اب اللہ کی ولی کی کیا شان اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کی، بس یہ کہنا تھا آپ کا کہ اس کشتی کے ارد گرد دریا کے اندر سے مچھلیاں نکل کے آئیں اور ہر مچھلی کے منہ کے اندر ایک ایک ہیرا تھا اور جواہرات تھا، ہر مچھلی کے منہ کے اندر ایک ایک خوبصورت ہیرا تھا، نگینے تھے، اور وہ جو اس کے موتی تھے اعلیٰ قسم کے، وہ موتی ہر ایک آپ نے ان میں سے ایک لیا، اس کو دے دیا، لے یہ تیرا موتی لے۔ انہوں نے جو یہ شان دیکھی کہ یہ شان ہے، یہ تو کوئی اور ہی اللہ کا مقبول بندہ لگتا ہے، سب قدموں میں گر پڑے، معافی مانگی آپ سے، حضور معاف فرما دیں ہمیں، اب غلطی نہیں ہوگی ہم سے۔ لیکن اس وقت سے آپ کا نام ذوالنون ہو گیا، ذوالنون یعنی مچھلی والا، مچھلی ہو گئی۔ یہ تو مچھلی والے ہیں، یہ جنہوں نے مچھلی، جن کی بارگاہ کے اندر مچھلی آئی تھی، ان کی برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ یہ مقام عطا فرمایا۔ وہ ذوالنون مصری جن کی شان یہ تھی، بیٹھے ہوئے تھے، سامنے تخت رکھا ہوا تھا، فرمایا اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے تو وہ ہوتے ہیں اگر تخت حکم دیتے ہیں تو وہ چکر لگانا شروع کر دیں۔ یہ کہا نہیں تھا تختیں اٹھ کے چکر لگانا شروع کر دیا، زبان سے نکل جاتا تھا، یہ شان تھی ذوالنون مصری۔ ایک روز جا رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے، قادسیہ سے گزرے، ایک مقام ہے قادسیہ جہاں جنگ قادسیہ ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ لڑی تھی عیسائیوں سے، یہودیوں سے، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ وہاں سے جب آپ گزرے، روایتوں میں آتا ہے ذوالنون مصری نے کرتا اتارا اور وہاں کی جو مٹی تھی اس کے اندر لوٹنے لگے، مٹی اپنے اوپر ملنے لگے۔ انہوں نے کہا ذوالنون یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ تو مٹی سے بچتے ہوئے جاتے ہیں کہ مٹی کہیں اوپر نہ اڑ جائے، اگر دور سے اڑتی بھی ہوتی تو آدمی ہٹتا ہے کہ اوپر نہ آ جائے میرے مٹی، اور تم یہ مٹی اپنے چہرے پر مل رہے ہو اور اپنے بدن پہ مل رہے ہو، لوٹ پوٹ ہو رہے ہو اس کے اوپر، جناب مٹی کے اندر لیٹ رہے تھے، الٹ پلٹ ہو رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے گزرے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے جس مٹی کو لگے تھے وہ مٹی بھی آج اللہ کے انوار سے چمک رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ مٹی میں مل رہا ہوں تاکہ وہ انوار میرے پاس بھی آ جائے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، برس ہاں برس گزر گئے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری سے پہلے جب خالد بن ولید جنگ کے لیے گئے تھے وہاں، اور عیسائیوں سے اور یہودیوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اسلام کو اللہ نے فتح سے نوازا تھا، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک
حضرت خالد بن ولید نہیں اترے تھے. حضرت خالد بن ولید جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا جس جگہ سے گزر گیا اور اس گھوڑے کے سم اگر جس مٹی کو لگ گئے وہ مٹی بھی چمکنے لگی. سبحان اللہ. اس مٹی میں بھی اثرات پیدا ہو. کیا بات. سبحان تو آپ اندازہ کریں کہ صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یعنی صحبت کے اثرات مٹی تک میں آ جاتے ہیں, صحبت کے اثرات جگہ تک میں آ جاتے ہیں, صحبت کے اثرات پانی تک میں آ جاتے ہیں, صحبت کے اثرات کنویں تک میں آ جاتے ہیں. تو انسان اگر کسی برے کے پاس بیٹھے گا برا بن جائے گا, اور حاجی غلام رسول صاحب اللہ کے ولی حضرت شرف الدین کے پاس بیٹھیں گے تو کیا بن جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے حکم ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. سبحان اللہ. فرمایا احتیاط رکھا کرو, بدبختوں کے پاس نہ بیٹھا کرو. جن کا ایمان خراب ہے ان کے پاس بیٹھو گے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. جن کے عقیدے خراب ہیں ان کے پاس بیٹھو گے تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا, اثرات آئیں گے اس کے. جن کے اعمال خراب ہیں, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, مت بیٹھا کرو ایسے لوگوں کے پاس, ورنہ تمہیں بھی برائی کی عادت پڑ جائے گی. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ تاتبانی دور شو از یار بد, جتنا ممکن ہو سکے کوشش کیا کرو کہ برے ساتھی کے پاس نہ بیٹھے. تاتبانی دور شو از یار بد. کیوں؟ اس لیے کہ یار بد بدتر از مار بد. سبحان اللہ. فرمایا برے یار سے بچا کرو, برے ساتھی سے دور بھاگا کرو, اس کے پاس نہ بیٹھا کرو. اس لیے کہ برا ساتھی سانپ سے بھی بدتر ہوتا, سانپ سے بھی برا ہوتا. کون چاہے گا کہ سانپ کے پاس بیٹھے؟ سانپ کو دیکھتے ہی آدمی بھاگتا.